تو اس عظیم حدیث سے، اس اہم حدیث سے کئی باتوں کا ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، بڑی تعداد میں ہوں گے، لیکن کافر غیر مسلم مسلمانوں کو پریشان کریں گے، اور غیر مسلم جو بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کا مطلب آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے مسلمانوں کے خلاف، آپس میں مل جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہو کر کے لڑیں گے، لڑائی کریں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ اس حدیث سے پتہ چلا۔ اور وجہ کیا ہوگی؟ یہ غیر مسلم مسلمانوں کیوں ستائیں گے، کیوں پریشان کریں گے؟ جیسا کہ آج کل اگر ظلم ہوتا ہے کسی علاقے میں، کسی کونے میں، کسی ملک پر مسلمانوں پر، تو فوراً لوگ کیا کہنے لگ جاتے ہیں؟ فلاں ملک کا حاکم کیسا ہے، کتنی گالیاں دیتے ہیں ملک کا نام لے لے کے، فلاں عرب ملک ایسا، فلاں مسلم ملک ایسا، حاکم ایسا، مسلمان حاکم کیا کر رہا ہے، مسلم لیڈر کیا کر رہا ہے۔ ماں بہن کی گالی سے لے کر کے، بد دعا سے لے کر کے اس کی حد نہیں، یہاں تک کہ یہ تک کہتے تھے کہ یہودی ہے، فلاں مسلم حاکم یہودی ہے، فلاں مسلم لیڈر یہودی ہے، فلاں ایسا تو یہودی ہے، وہ اس سے ملا ہوا ہے، سب اس کے رات دن لوگوں کے کام ہے مسلم حاکموں کے خلاف بولنا۔ اب مجھے یہ بتائیے، اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو کافر جو حملہ کریں گے اور پریشان کریں گے مسلمانوں کو، اس کی وجہ مسلم حاکم ہوگا، مسلم لیڈر ہوگا، اس حدیث میں کہیں ذکر ہے نہیں، بلکہ کیا ذکر کیا گیا حدیث کے اندر کہ وجہ یہ ہوگی کہ تم تمام لوگوں کے اندر، جو تم عوام الناس ہو، پبلک ہو، عام لوگ ہو، تم لوگوں کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی، یعنی دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، بہت زیادہ دنیا کی محبتوں میں ڈوب جاؤ گے، دنیا کے سامان میں، دنیا کی چیزوں میں ڈوب جاؤ گے، تو دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت کو ناپسند کرو گے، نفرت کرو گے، دنیا کی بہت محبت ہو جائے گی، تو اس وجہ سے ایسا ہوگا کہ یہ جو دشمن ہے، جو غیر مسلم ہے، تمہیں ستائیں گے، مار پیٹ کریں گے، پریشان کریں گے۔ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ گویا کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے، ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس کی غلطی ہے، ہماری غلطی ہے، آپ کی غلطی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ہم دین سے دور ہو گئے اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ہمارے دلوں کا محبت آخرت سے ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے دنیا سے محبت کر بیٹھے، ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں نماز سے محبت ہونی چاہیے، لیکن ہم دنیا کے سامان سے محبت کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے اور آپ کیسے ایسا ہو رہا ہے، عام پبلک کیسے ایسا ہو رہا ہے، عوام الناس کیسے ہو رہا ہے، ہم تمام لوگوں کیسے ایسا ہو رہا ہے کہ یہ کافر، یہ مشرک مسلمانوں کو ستا رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں، پر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنے جھانک کے نہیں دیکھتے، گالیاں کس کو دیں گے؟ مسلم حکمراؤں کو، مسلم لیڈر کو، مسلم نیتاؤں کو، مسلم ممالک کے، مسلم ملک کو چلانے والے لوگوں کو، اس کو گالیاں دیں گے، جبکہ حدیث میں دور دور تک ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ غلطی ہماری ہے، کوستے کس کو ہے؟ مسلم لیڈر کو۔ کمی ہمارے اندر ہے، کوستے کس کو ہے؟ عرب ملک کو، فلاں ملک کو، فلاں ملک کو گالیاں دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، اس سراسر جہالت ہے، اے دین کی دوری کیسے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ حدیث میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ ظالم تم پر اگر حاوی ہو گئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگ گئے، تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی ہے۔ اس لیے دیکھیے کہ آج انسان بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، ڈیوٹی کرنے کے لیے، کوئی اور کام کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے، سونے کے لیے نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی انسان سحری کے لیے اٹھتا تھا، فجر کی نماز کے لیے، اب رمضان ختم، نماز ختم۔ بھائی سحری سے زیادہ ضروری فجر کی نماز ہے، آپ سحری کے لیے اٹھتے تھے، فجر پڑھتے تھے، الحمدللہ، اچھی بات ہے، سحری ختم، نماز ختم۔ سحری سے کہیں زیادہ سحری کھانا سنت ہے، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، کمپلسری ہے، اسلام کا بنیاد ہے نماز، اسلام کا رکن ہے نماز۔ کیسے ہم نے نماز کو چھوڑ دیا؟ سارا کام پہلے کرتے، نماز کو بعد میں۔ نماز چھوڑ کے انسان سوتا جا رہا، نماز چھوڑ کے انسان کاروبار کر رہا، نماز چھوڑ کے بزنس کر رہا، بہت بیزی ہوں میں۔ اس کا مطلب آپ کے دل میں نماز سے زیادہ محبت دنیا کی محبت ہے، آپ کے دلوں میں نماز سے زیادہ محبت آپ کی سیلری سے محبت ہے، آپ کی ڈیوٹی سے محبت ہے، قرآن سے زیادہ محبت آپ کو اپنے گھر کام سے محبت ہے، اللہ سے زیادہ محبت دنیاوی چیزوں سے آپ کو محبت، دوست یار سب کو محبت ہے۔ اسی لیے یہ محبت ہی زیادہ ہے دنیا کی، اسی لیے انسان دین کی چیزوں کو اور جو ایمان کی چیزیں، اسلام کی چیزیں، اس کو بعد میں انسان کام کرتا ہے، اور دنیا کا کام پہلے کر رہا ہے۔ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت ہے۔ اللہ اکبر، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت زیادہ ہو جائے گی دلوں کے اندر، دنیا کی زیادہ محبت ہوگی دل کے اندر، مرنے سے انسان ڈرے گا، مرنا نہیں چاہے گا، ناپسند کرے گا موت کو، کیونکہ موت آنی ہے، اور دنیا کی محبت ہے
تو پھر دشمن تمہارے خلاف ہوں گے، دشمن تم کو پریشان کریں گے، کمزور ہو جاؤ گے، دل سے روب دبدبا کو اللہ نکال دے گا کافروں کے دلوں سے، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہی خود خوف، ڈر، بے چینی آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ چلا دنیا سے محبت کرنا ایک مسلمان کی بہت بڑی کمزوری ہے، ہماری بہت بڑی کمزوری ہے کہ ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں۔ جتنی ہم دنیا سے محبت کر رہے ہیں گویا کہ ہم اتنے ہی زیادہ کمزور ہیں، اور اتنی ہی زیادہ ہم دشمن کے نیچے رہیں گے اور دشمن ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اور جتنا زیادہ محبت آخرت کی ہوگی، اللہ کی سے محبت، رسول سے محبت، ایمان سے محبت، اور اسلام کی چیزوں میں جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ دل کے اندر ہماری مضبوطی آئے گی اور کافر ہم سے ڈریں گے۔ تو اصل یہ چیز ہے، کوئی لیڈر اس کی غلطی نہیں ہے، اصل غلطی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہمارے اندر بدعمالی آ گئی ہے، بے عملی آ گئی ہے۔ نام کیا، ہم مسلمان بھائی ہیں، عمل سے دور ہیں، عمل کرنے سے دور ہیں، دین پر چلنے سے دور ہیں، قرآن و حدیث سے ہم دور ہو گئے، اس لیے اتنی بری نوبت، اتنی بری حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے۔